بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو 3 کلاس کے اسلامیات کا سیکنڈ ٹرم کا فرسٹ لیسن کا اس کی ریڈنگ کروا رہی ہوں۔ آپ سب سے پہلے آپ لوگ اپنی بک کا پیج نمبر 30 اوپن کریں۔ اس میں ہمارا پہلا لیسن ہے آخرت۔ عقیدہ آخرت اسلام کا تیسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ آخرت کے لفظی معنی ہیں بعد میں ہونے والی یا بعد میں آنے والی۔ عقیدہ آخرت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جو ہمیشہ رہے گی، اسے ہی آخرت کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آخرت کا کیا مطلب ہے؟ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے بعد میں ہونے والی یا بعد میں آنے والی۔ عقیدہ آخرت سے مراد یہ ہے کہ ایک دن تمام مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جو کہ ہمیشہ رہے گی، اسے ہی آخرت کہتے ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کائنات کو دوبارہ پیدا کرے گا اور تمام انسانوں کے اچھے اور برے اعمال کا حساب لے گا۔ حساب کتاب کے اس دن کو روز جزا و سزا کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک دن ساری کائنات یہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کائنات کو پیدا کرے گا، اور وہ اس دن جو ہوگا وہ حساب کا دن ہوگا، یعنی کہ ہم نے اپنی دنیا میں جو بھی اچھے برے جیسے بھی کام کیے ہوں گے ان سب کا حساب دینا پڑے گا، اور جس دن اس کا حساب دینا پڑے گا اس دن کو روز جزا و سزا کہا جاتا ہے۔ جزا کا مطلب ہے انعام دینا، اور سزا کا مطلب ہے اس کے برے اعمال کے بدلے میں اس کا بدلہ دینا، یعنی کہ سزا دینا۔ مسلمان ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ عقیدہ آخرت کا انکار اسلام کے تمام عقائد کے انکار کے برابر ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے والے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ عقیدہ آخرت سے انسان میں اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہیں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے والا شخص اللہ کے سوا کسی چیز سے نہیں ڈرتا، یعنی کہ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلا جو بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں عقیدہ آخرت پر بھی پکا ایمان ہو، یعنی ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ ہم نے ایک دن ہماری جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ہماری زندگی عارضی ہے، اور اس کے بعد ہم سب کو موت آئے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دن ایسا آئے گا جس دن ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دیا جائے گا۔ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کس طرح مضبوط ہوتا ہے؟ اس کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ہر اس کام سے بچتا ہے، ہر اس برائی سے بچتا ہے، جھوٹ بولنے سے بچتا ہے، برا کام چغلی کرنے سے بچتا ہے، ان سب کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، اس لیے وہ ان کاموں سے وہ باز رہتا ہے جن سے کہ وہ ان کاموں سے باز ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات یہ بھی کہ عقیدہ آخرت سے انسان میں اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہیں۔ کیسے بچوں اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہیں؟ وہ اس طرح سے کہ جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو ہم اپنا نماز کو ٹائم پہ ادا کریں گے، اپنی روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے نیک کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، لوگوں سے نیکی کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، تو سچ بولیں گے، اپنے کام سے مخلص ہو کے اپنا کام کریں گے، محنت کریں گے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط راستہ نہیں چنیں گے۔ تو ان سب چیزوں سے جب ہم یہ سارے کام کریں گے تو ہم میں اچھی عادتیں پیدا ہوں گی۔
آخرت میں ہر انسان کے اچھے اور برے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ اس دن انسان اپنے کسی عمل کا انکار نہیں کر سکے گا۔ انسان کے اپنے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بچے یہ ہے کہ جب ہم قیامت کا دن آئے گا تو ہم نے جو بھی دنیا میں اچھے یا برے جو بھی عمل کیے ہوں گے ہمیں اس کا حساب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں کے اوپر 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے دائیں طرف کا جو فرشتہ ہے وہ ہمارے نیک اعمال کو لکھتا ہے، اور جو ہمارا بائیں طرف ہمارے جو کندھے پہ جو فرشتہ ہے وہ ہمارے برے اعمال کو لکھتا ہے، اور یہ سب اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اور جب قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا کہ فلاں وقت پر تم نے فلاں آدمی کے ساتھ یہ برا سلوک کیا تھا، تو اگر ہم انکار کریں گے تو ہمارے جو اعضاء ہیں، یعنی ہمارے جو جسم کے حصے ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان وغیرہ ہیں، یہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس وقت یہ کام کیا تھا۔ یعنی کہ ایون یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے جسمانی اعضاء ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، اور وہ بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے خلاف بولیں گے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں اچھے اور نیک کام کرے گا تو اسے آخرت میں اچھا اجر ملے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ قرآن مجید میں بار بار ارشاد ہوتا ہے کہ جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس دنیا میں برے کام کرے گا اور اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کرے گا تو آخرت میں سزا اور دوزخ کا مستحق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک نیک لوگ جنت میں ہیں، بے شک گناہگار دوزخ میں ہوں گے۔ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں اور برے کاموں سے بچیں تاکہ ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ میں نے آپ کو ریڈنگ یہاں تک کروا دی، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو بندہ اچھے کام کرے گا وہ اس کو جنت ملے گی، اور جو برے کام کرے گا اس کو دوزخ میں جگہ دی جائے گی۔ اور اس بات کا قرآن مجید میں بھی بار بار ارشاد ہوتا ہے کہ اچھے اعمال کرنے والے جنت میں جائیں گے اور برے اعمال کرنے والے دوزخ میں جائیں گے۔ اب آپ اس ریڈنگ کو اچھے سے یاد کریں، بار بار دوبارہ پڑھیں اور اچھے سے یاد کریں۔